بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 94 ہے اور اس سبق کے اندر ہم صوم عاشوراء اور ایام بیز کے روزوں کا بیان پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن ابراہیم عن ابیہ عن حمید بن عبد الرحمن الحمیری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل من اصحابہ یوم عاشوراء مر قومك فلیصوموا هذا اليوم قال انہم طعموا قال وان كانوا قد طعموا۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن الحمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن ایک شخص سے کہا، مر قومک فلیصوموا، اپنی قوم کو حکم دو، اپنی قوم کے لوگوں سے کہو کہ اس دن روزہ رکھیں۔ انہوں نے عرض کیا انہم طعموا، وہ تو کھانا کھا چکے ہیں۔ قال وان كانوا قد طعموا، فرمایا اگر وہ کھانا کھا چکے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس حدیث میں جس رجل کا ذکر ہے دیگر روایات سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس صحابی سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی قوم کو کہو کہ وہ روزہ رکھیں۔ ان کو جو ہے وہ منادی کا حکم دیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اپنی قوم میں اعلان کر دیں کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھیں۔ عاشوراء کا روزہ جو ہے وہ بڑے فضائل کا حامل ہے، اس دن روزہ رکھنے کے بڑے فضائل ہیں، لیکن عاشوراء کا جو روزہ ہے وہ کربلا کی وجہ سے نہیں ہے، واقعہ کربلا کی وجہ سے مسنون نہیں ہے، کیونکہ واقعہ کربلا جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پر سے پردہ فرما جانے کے تقریباً نصف صدی بعد جو ہے وہ پیش آیا تھا، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی وہ پیش نہیں آیا۔ تو لہٰذا اس کا جو مسنون ہونا ہے، اس روزے کو جو فضائل حاصل ہیں وہ واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں ہے، لہٰذا اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ متعلق نہیں کرنا چاہیے کہ واقعہ کربلا کی وجہ سے 10 محرم کا روزہ یا یوم عاشوراء کا روزہ جو ہے وہ مسنون ہے۔ یوم عاشوراء 10 محرم کو کہا جاتا ہے۔ 10 محرم کا روزہ مشروع ہونے کی جو ہے وہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ روایات میں یہ صراحت ملتی ہے کہ اس دن یعنی 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو ان کی قوم تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نجات پانے کے شکرانے کے طور پر، یعنی جب فرعون سے ان کو نجات ملی تو انہوں نے بطور شکرانے کے روزہ رکھا۔ تو یہودی بھی پھر روزہ رکھا کرتے تھے، مدینہ طیبہ میں جو یہودی رہتے تھے وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں یہ زیادہ حق حاصل ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، تو ان سے مشابہت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ روزہ رکھنے کی ترغیب دی، اور فرمایا کہ ہم یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 روزے رکھا کریں گے۔ تو اب 2 روزے جو ہے وہ رکھنا، 9 10 محرم کا یا 10 اور 11 محرم کا، یہ روزے رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ وہ خوشی کے طور پر جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے کہ نجات ملی ہے فرعون سے، تو اسی طرح وہ یہودیوں کے اندر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ عادت پڑ گئی اور وہ آخر تک چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ میں بھی یہودی روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو اس سے بچنے کے لیے 2 روزے رکھنے کا جو ہے وہ ترغیب دی ہے، ایک تو 9 محرم کا یا 11 محرم کا اس کے ساتھ ملانے کی ترغیب دی ہے۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات کے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا تھا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ قیامت کا جو ہے وہ 10 محرم کو قائم ہونا ہے، یعنی یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ اگرچہ اس کی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ
وہ جو روایت ہے جس میں اس کا ذکر ہے وہ صحیح جو ہے وہ محدثین کے ہاں نہیں ہے، کوئی مستند حوالہ بھی اس کا موجود نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ 10 محرم کو قائم ہوگی، اس وجہ سے جو ہے وہ 10 محرم کو روزہ رکھنے کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اگر کسی سال 10 محرم کو قیامت قائم ہو بھی جائے تو انسان اس وقت روزے سے ہو اور پھر وہ افطاری جو ہے وہ کوثر کے پانی سے کرے یا جنت کی نعمتوں سے جا کر کرے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ ترغیب دی ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، عاشورہ کا روزہ رکھا جائے۔ اسی وجہ سے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس حدیث میں جو بھی حدیث سے باب جو گزری ہے اس میں یہ فرمایا کہ اگر لوگ کھا پی چکے بھی ہیں تو بھی وہ روزہ داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھ لیں، کھانا پینا بند کر دیں، روزہ داروں کے ساتھ ان کی مشابہت ہو جائے گی اور اپنی استطاعت کے مطابق وہ روزہ داروں میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر وہ کھا پی چکے بھی ہوں تو بھی روزہ رکھیں۔ صوم عاشورہ جو ہے 10 محرم کا روزہ، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ رکھا جاتا تھا، لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ رمضان سے پہلے یہ روزہ فرض تھا یا مستحب تھا، یعنی جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے بھی یہ روزہ رکھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکھتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے، تو رمضان سے پہلے اس کی حیثیت فرض کی تھی یا مستحب کی تھی، اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ احناف کے ہاں یہ روزہ فرض تھا، یعنی رمضان جب تک فرض نہیں ہوا تھا اس وقت تک عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ فرض ہوا کرتا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان سے پہلے بھی یہ سنت تھا، اب بہرحال بالاجماع یہ مستحب ہے، یعنی عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ مستحب ہے۔ ابھی اس کو اگر کوئی نہیں بھی رکھنا چاہتا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب کی چیز ہے، اچھی چیز ہے، اور اس کے جو ہے وہ فضائل حدیث کے اندر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن الہیثم عن موسیٰ بن طلحہ عن ابن الحوتکیۃ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأرنب فأمر اصحابه فأكلوا وقال للذي جاء بها ما لك لا تأكل منها قال إني صائم قال وما صومك قال تطوع قال فهل البيز۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خرگوش لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا اور انہوں نے اسے کھا لیا۔ وقال للذی جاء بها ما لك لا تأكل منها، نبی علیہ السلام نے خرگوش لانے والے سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ قال انی صائم، تو اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا روزہ کیسا؟ وما صومک، کیسا روزہ؟ تو انہوں نے فرمایا تطوع، نفلی روزہ۔ قال فہل البیز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام بیز میں روزہ کیوں نہ رکھا؟ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر ایام بیز کے روزوں کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خرگوش لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تو انہوں نے کھا لیا، تو جو لانے والا تھا اس سے کہا کہ تم خود کیوں نہیں کھا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، تو آپ نے پوچھا کون سا روزہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نفلی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام بیز کے روزے تم کیوں نہیں رکھتے؟ تو ایام بیز کو بیز اس لیے کہتے ہیں کہ ان دنوں چاند جو ہے وہ مکمل روشن ہوتا ہے اور اس کی روشنی کو جو ہے وہ سفیدی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے ایام بیز کے اندر۔ اور یہ جو ایام بیز ہوتے ہیں یہ 13، 14 اور 15 تاریخ ہے، یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو ان ایام میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث کے اندر، اور ان 3 دنوں کے روزے رکھنے سے پورے مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح کے ایک نیکی جو ہے وہ 10 کے برابر ہے، تو ایک روزہ گویا کہ 10 دنوں کے برابر ہے۔ تو اس طرح ایک مہینے میں 3 روزے رکھ لیے تو گویا کہ پورے مہینے کا ثواب
مل گیا، پورے مہینے روزے رکھنے کا ثواب مل گیا۔ اسی طرح ہر مہینے رکھ لیے تو پورا سال گویا کہ وہ روزے سے ہے، تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے، اور سفر و حضر میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترک نہیں فرمایا۔ اس طرح روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اس فضیلت کی وجہ سے ہمیں بھی جو ہے وہ ایام بیض کے روزے رکھنے چاہیے۔ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، تو ہر مہینے 3 روزے رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ احادیث سے اس کی بڑے فضائل جو ہیں وہ ثابت ہیں، تو ہمیں بھی ایام بیض کے روزے رکھنے چاہیے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے یوم عاشورہ کے روزے اور ایام بیض کے روزوں کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کو روزہ رکھنے کی ترغیب کیوں دی؟ نمبر 2، ایام بیض کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور ایام بیض کے روزے کن تاریخوں میں رکھے جاتے ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔